جب یہ ورک کر رہے تھے میں نے دیکھا تھا, یہ ورک میں دیکھ کے تھوڑا سا امیز ہو گیا تھا, حیران ہو گیا تھا. علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. مولا مولا میرے مولا مولا مولا. الشمس والقمر بحسبان ہے. تو یہاں پہ سارے نظام شمسی کا کنسیپٹ دے رکھا ہے, جہاں پہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ایک بیلنس سے چلا رہے ہیں. درارے درارے ہے ماتھے پہ مولا مرمت مقدر. رب المشرقین و رب المغربین, تو وہاں پہ صبح اور رات کا کنسیپٹ ہے. در پہ جھکا ہوں مٹا ہوں بنا ہوں, تیرے در پہ جھکا ہوں مٹا ہوں بنا ہوں, مرمت مقدر کی کر دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اللہ پاک کا شکر اور مدد کے ساتھ ایک زبردست سی ویڈیو لے کے آپ کا دوست فہد شاہ حدیرہ آپ دیکھ رہے ہیں حوثی فہد. آج کی ویڈیو ٹوٹلی ڈیفرنٹ قسم کی ویڈیو ہے, اور آج کی ویڈیو میرے حساب سے میری آج تک کی انشاءاللہ بہت اچھی ویڈیو ہونے والی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جس اسکل سے نوازا ہے وہ میرے حساب سے میں نے اپنی لائف ٹائم میں جو ہے نا وہ اسکل کسی کے پاس نہیں دیکھی, اور جو ماشاء اللہ سے جو ورک کر رہے ہیں وہ میں نے اب تک کی اپنی لائف میں کسی کے پاس بھی نہیں دیکھی. تو آج میں آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں توصیف بھائی سے. السلام علیکم توصیف بھائی. وعلیکم السلام فہد, کیا حال ہے؟ الحمدللہ شکر ہے اللہ. توصیف بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جتنے بھی ان کی آرٹ ہیں وہ ہمیں دکھائیں, تو میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گا, اور میں ابھی ان سے یہ بھی آگے جا کے پوچھیں گے کہ یہ آرٹ کس طرح سے بناتے ہیں, اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے. تو اب سب سے پہلے توصیف بھائی ہمیں آپ یہ بتائیے کہ جو یہ آرٹ کا آپ نے ماشاء اللہ کام اسٹارٹ کیا ہے, یہ تو بیسیکلی گاڈ گفٹڈ ہے, اللہ تعالیٰ کا نواز ہے. تو یہ آپ کے مطلب کہ آپ نے کیسے اسٹارٹ کیا, آپ کے مائنڈ میں کیسے آیا, اور آپ نے کیسے سوچا کہ میں یہ کام اسٹارٹ کر لوں گا اور اس کو میں آگے لے کے جاؤں گا, اور یہ دین کی بھی خدمت ہے بیسیکلی, اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام بھی آگے پہنچانا ہے. تو یہ آپ نے کس طرح سے مطلب اسٹارٹ کیا اس چیز؟ دیکھیں شروع سے تو میں بچپن سے آرٹ کرتا آ رہا ہوں. میں راولپنڈی آرٹس کونسل میں جاتا تھا, اور اس ٹائم میں احسان قریشی صاحب میرے ٹیچر تھے, تو ان سے میں آرٹ سیکھتا تھا. تو میں لینڈسکیپ زیادہ تر پین اینڈ انک میں بناتا رہا ہوں. تو اس میں مجھے زیادہ لائف جو میں نے ینگ ایج گزاری ہے وہ لائف گزاری, لیکن اب مجھے فیل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس ٹائم تیار کر رہے تھے اس کام کے لیے, کیونکہ میں نے اس ٹائم پہ پین اینڈ انک سے لینڈسکیپس بنائے, پھول بنائے, بوٹے بنائے, جس پرپز کے لیے مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے آگے جا کے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو میرا ہاتھ اس چیز میں جب ریفائن ہو گیا, اس کے لیے میں نے کہا کہ میں کیوں نہ اسلام کی دعوت کے اوپر کام کرتا ہوں, اور سارا آرٹ اسلام کو فوکس ہو کے کرتا ہوں. حتیٰ کہ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. میری یہاں پہ کنانا میں ایگزیبیشن ہوئی تھی, کنانا کونسل میں. تو کچھ پاکستانی دوست احباب تھے, انہوں نے رائے دی کہ یار آپ ایسے کریں کہ آپ نے سارے اسلامک آرٹ لگا رکھا ہے, تو آپ کچھ یہاں کی ٹیسٹ کے مطابق آرٹ بنائیں. اچھا. تو جو آپ کو بکے گا اور آپ کو بہت پیسے ہوں گے, آپ کو فائدہ ہوگا, کیونکہ یہاں کے لوگ جس طرح کا آرٹ پسند کرتے ہیں آپ وہ کیوں نہیں بناتے. تو میں نے انہوں نے اتنا وہ مجھے موٹیویٹ کیا, اتنا وہ سمجھایا نا کہ آخر میں بھی انسان ہوں. تو میں نے کہا اچھا یار میں کچھ کام کرتا ہوں اس میں. تو میں گھر پہ اب مزدار بات سنیں, میں نے اسٹارٹ کیا یہ سوچ کے کہ میں کچھ اور بناؤں گا. جب وہ تقریباً 2 ہفتے بعد میری ڈرائنگ کمپلیٹ ہوئی, تو پھر وہی کیلیگرافی بنی ہوئی تھی. تو میں نے پھر ایک چیز کو سوچ لیا, میں نے کہا میرے ہاتھ میرے کنٹرول میں نہیں ہے, میں جو مرضی چاہوں اللہ جو چاہے گا وہی بنے گا. تو یہ میں نہیں بنا رہا, یہ اللہ مجھ سے بنوا رہا ہے. بے شک. تو اس لیے پھر میں نے اس کے بعد میں نے کہا نہیں, اب اللہ جب بنوا رہے ہیں تو میں نے پھر دل سے بنانا ہے.
میں نے اپنا دن اور رات جو ہے نا اسی چیز پہ لگانا ہے. زبردست, بہت زبردست. تو میں نے اس کے بعد پھر ٹرائی نہیں کی. میں نے کہا کہ اب میں نے ڈیڈیکیٹ کرنا ہے اس اسلامک آرٹ کو اور قرآن پاک کی تفسیر کرنی ہے. اور آج کل میرا یہی ٹاسک ہے کہ میں قرآن پاک کی تفسیر کے اوپر کام کروں. سب سے پہلے میں توصیف بھائی کا بہت بہت شکریہ کروں گا کہ جو یہ آرٹ ورک یہ دکھا رہے ہیں ماشاء اللہ سے, یہ ابھی تک کسی بھی ایگزیبیشن میں نہیں دکھایا گیا. یہ سب سے پہلے ماشاء اللہ سے اٹس پلیجر کہ یہ ہمیں ہی دکھا رہے ہیں, اور اس کے بارے میں تفصیل سے توصیف بھائی بتائیں گے کہ کیا پروجیکٹ ہے. سب سے پہلے الرحمن کا جو ورڈ ہے اس کے اوپر میں نے ریسرچ ورک کی کہ رحمان کا لفظ کس طرح شو کیا جائے, کیونکہ رحمان کے لفظ سے رحم کا لفظ نکلا ہے جو کہ ماں کے پیٹ کو کہتے ہیں جو بچے کے ساتھ ہے. تو میں نے ایسے طریقے سے کیلیگرافی کی ہے کہ یہ ایک پریگننٹ وومن کا کنسیپٹ دے. تو اور اس کیلیگرافی کے اندر بڑی ڈیٹیل خوبصورت ڈیزائننگ بھی ہے جس کو میں نے کاٹا ہے. تو یہ ایک اپنی ایک خوبصورتی ریپرزینٹ کر رہے ہیں. جس طرح ماں اپنے بچے کی کیئر کرتی ہے اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ ہم سب کی کیئر کرتے ہیں. تو اسی کنسیپٹ کو رحمان کو یہاں پہ شو کر رکھا ہے. پھر اس کے بعد علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. تو یہاں پہ قرآن کو سکھانے کے بارے میں بات ہوئی تو میں نے قلم اور دوات کا کنسیپٹ جو ہے نا یہاں پہ دیا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس دوات آ گئی اور یہ آپ کے پاس قلم آ گئی. ٹھیک, پھر اس کے بعد یہاں پہ الشمس والقمر بحسبان ہے. تو یہاں پہ سارے نظام شمسی کا کنسیپٹ دے رکھا ہے جہاں پہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ایک بیلنس سے چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ سارا کنسیپٹ. اور اوپر میں نے لکھا ہے کن فیکون. اللہ تعالیٰ نے کن فیکون کہا اور یہ ساری کائنات اور ہر چیز بن گئی. ٹھیک ہے, تو ہر چیز کو میں نے پکٹوریلی ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کی ہے. یہاں پہ خلق الانسان من صلصال کالفخار. تو انسان کو ٹھیکتی مٹی سے پیدا کیا. تو یہاں پہ ساری اس ٹھیکتی مٹی کے جو کریکس ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ خلق الجان من مرج من نار. تو جنوں کو آگ سے پیدا کیا. تو یہاں پہ جنوں کو آگ سے کھایا ریپرزینٹ کر رکھا ہے. یہاں پہ دیکھیں اگر آپ غور سے کریں تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آنکھ سے بنائیے کہ اے جنوں آپ اللہ تعالیٰ کی کس نعمت کو جھٹلائیں گے. دیکھیں آپ ارد گرد. تو یہ میں نے آنکھ سے اس چیز کو ریپرزینٹ کر دیا. اور کہیں پہ میں نے آنسو سے دکھایا ہوا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ افسوس ہو رہا ہے کہ آپ کو ابھی تک جو ہے نا ساری کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر نہیں آ سکی. تو یہ میں نے ہر چیز کو اوپر دیکھیں اگر تو اوپر رب المشرقین و رب المغربین. تو وہاں پہ صبح اور رات کا کنسیپٹ ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ الا تطغوا فی المیزان. تو میں نے ایک اسکوئر بنا کے اس کو ایسے طرز سے بیلنس کر رکھا ہے جو ایک ریپرزینٹ کر رہا ہے یہاں پہ کہ بیلنس میں آپ خلل نہیں ڈالیں. تو اب میں ان سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ ان کو کتنا ٹائم لگتا ہے, کیونکہ ابھی انہوں نے جب یہ ورک کر رہے تھے میں نے دیکھا تھا یہ ورک میں دیکھ کے تھوڑا سا میز ہو گیا تھا, حیران ہو گیا تھا کہ جو پیپر ہے یہ الٹا تھا اور یہ اس الٹے پیپر کو کٹنگ کر رہے تھے اور وہ اس کو کس طرح سے کٹ کر رہے تھے. اس کے بعد ماشاءاللہ سے جب وہ کمپلیٹ ہوتا ہے اور ایک امیزنگ چیز نکلتی ہے ماشاءاللہ سے. یہ بھی میں ابھی تک توصیف بھائی سے پوچھوں گا کہ اس کے پیچھے راز کیا, وہ اس کو کس طرح سے کٹنگ کرتے ہیں. ڈرائنگ میں ایک چیز کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے کیونکہ پیپر کٹنگ کی ڈرائنگ
اور جو نارمل ڈرائنگ ہے اس کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. کیونکہ جو نارمل ڈرائنگ ہے اس میں آپ یہ مد نظر نہیں رکھتے کہ ایک چیز سے دوسری چیز کنیکٹڈ ہوگی. اگر سپوز آپ نے ایسے کر کے ایک سرکل بنا دیا درمیان میں تو آپ نے وہ کاٹنا ہے تو وہ زمین میں گر جائے گا. تو ہر چیز کو دوسری چیز سے کنیکٹڈ بنانا پڑتا ہے. تو جو کنیکشنز ہیں, جو ڈرائنگ ایلیمنٹس ہیں, ان کو ڈرا کرتے ہوئے مجھے بڑے ہی زیادہ مد نظر رکھنا پڑتا ہے کہ ہاں یار یہ کیسے مل جل کے ایک پورا ایک ہی پیپر رہے گا. پیپر وہ ٹون پارٹ نہیں ہو جائے گا, چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم نہیں ہو جائے گا, بلکہ اس سے کاٹ کے میں نے اس سارے پیپر میں سے اپنا آرٹ پیس نکال لینا ہے. ایسے کر کے آرٹ پیس کمپلیٹ ہوتا ہے. جب کمپلیٹ ہوتا ہے تو ہم اس کو اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں یہاں سے. اچھا توصیف بھائی یہ بھی بتائیے گا کہ اب تک کی جو آپ نے ماشاء اللہ سے ورک کیا ہے, اب تک کی ماشاء اللہ سے آپ کی سب سے جو خوبصورت آرٹ آپ جس کو کہیں گے وہ کون سی ہے جو موسٹ پاپولر ہے آپ کی ماشاء اللہ میں؟ دیکھیں یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک ماں سے آپ پوچھیں نا کہ آپ کو کون سا بچہ ہے تو وہ ماں کہے گی کہ مجھے سارے ہی بچے اچھے لگتے ہیں. تو یہی تھوڑا سا ایشو ہے کہ مجھے اپنے طور پہ سارے آرٹ پیس مجھے اپنے پیارے لگتے ہیں اور مجھے فیوریٹ ہیں. ہاں لوگوں نے کچھ آرٹ پیسز کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا ہے. اس میں آیت الکرسی جو ہے براؤن کلر کی اس کو بہت زیادہ لوگوں نے پسند کی ہے. ابھی کل پرسوں میں نے 99 نیمز بھی کمپلیٹ کر کے آپ کو وہ بھی دکھائے ریڈ کلر میں. تو وہ بھی لوگوں نے بہت زیادہ پسند کی ہے. تو آرٹ پیس تو لوگ بہت زیادہ پسند کرتے رہتے ہیں, اور کئی ایسے آرٹ پیس ہیں جو میں نے ابھی دکھائے نہیں ہیں اس لیے کہ وہ ابھی میری ایگزیبیشن ہوگی تو اس میں ہی لوگ دیکھیں گے. تو یہ جو ورک ماشاء اللہ کر رہے ہیں تو اس میں آپ کا کوئی ہیلپ کرتا ہے؟ بالکل سارے ہیلپ کرتے ہیں. میرے بچے ہیلپ کرتے ہیں, میری وائف ہیلپ کرتی ہیں, اور وائف بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہیں. اگر ساری فیملی مل کے میرے ساتھ اس چیز کو ہیلپ نہ کریں تو میں انڈیویجولی کچھ نہیں کر سکتا. اور ایک چیز اور بھی کہوں گا, جی آپ یہ ویڈیو بنا کے آپ بھی میری ہیلپ کر رہے ہیں. نہیں تو آپ اب تک جو ایگزیبیشن آپ نے جیسے کہا کہ گئے ہیں تو کون سی جگہ پہ آپ ایگزیبیشن کے لیے؟ میری ایگزیبیشن پاکستان میں ہوئی ہیں. میری ایگزیبیشن پچھلے سال کینیڈا میں ٹورنٹو میں ایگزیبیشن تھی, واشنگٹن ڈی سی میں ایگزیبیشن تھی. پھر پاکستان میں جو ایگزیبیشن ہوئی تھی 2017 میں جو آسٹریلین ایمبیسڈر تھی انہوں نے کام سائڈ میں اوپن کی تھی ایگزیبیشن. پھر میری جو دبئی میں UAE میں ایگزیبیشن ہوئی تھی وہ بھی آسٹریلین ایمبیسڈر نے اوپن کی تھی. اس کے علاوہ جو ہے نا سائپرس میں ایگزیبیشن ہوئی ہیں. تو ایگزیبیشن میری آل اوور دا ورلڈ ہوئی ہے. UK کے اندر لندن میں ایگزیبیشن ہوئی تھی. نانا میں ایگزیبیشن ہوئی تھی. پھر مدینہ میں ایک ایگزیبیشن ہوئی. پھر اس کے بعد لارنس ولسن آرٹ گیلری میں UWA والوں نے آرگنائز کی تو وہاں پہ ایگزیبیشن ہوئی. پھر راکنگہم کے اندر ایگزیبیشنز ہوئی. راکنگہم میں نہیں راکنگہم آرٹ کونسل ہے, وہاں پہ ایگزیبیشن ہوئی. اور وہاں پہ میں نے ورکشاپس بھی دی. جو راکنگہم کے ارد گرد کے اسکول کے ٹیچرز تھے, آرٹ ٹیچرز, وہ مجھ سے سیکھنے کے لیے آئے اور انہوں نے آگے جا کے اسٹوڈنٹس کو سکھایا, اور اسٹوڈنٹس کی اور ٹیچرز کی اور میری کولیکٹیو پیپر کٹنگ آرٹ ایگزیبیشن. تو یہ بتائیے کہ جیسے اب ہمارے دیکھنے والے جو ہیں اگر وہ آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہیں, آپ کی یہ جو آرٹ ورک ہے اس کو بائی کرنا چاہیں تو اس کو کیا پروسیجر, ان کو پرائسز وغیرہ کس طرح سے ملیں گے؟ پہلی بات تو فات یہ ہے کہ مختلف ملکوں میں آرٹ پیس, کیونکہ یہ پیپر کٹنگ آرٹ ہے, اس کی جو پیکنگ ہے وہ بڑی اسپیشل طرز سے کی جاتی ہے. تو یوزلی لوگ کئی دفعہ پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے ویب سائٹ کے اوپر, میری ویب سائٹ ہے توصیف احمد .com,
تو اس ویب سائٹ کے اوپر آپ اپنے آرٹ پیسز کے پرائسز کیوں نہیں لکھ دیتے؟ ہاں ہمیں پتہ ہوگا، ہم وہاں سے بائی کر لیں گے، لیکن اس میں تھوڑی سی مجھے کمپلیکیشنز ہیں، اس میں مشکلات ہیں. تو میری ویب سائٹ کے اوپر ساری ڈیٹیلز موجود ہیں. میری ویب سائٹ آپ کی اسی ویڈیو میں آ جائے گی. جی تو وہ دیکھ لیں گے تو آپ مجھے وہاں سے کنٹیکٹ پیج سے ای میل کر سکتے ہیں، مجھے فون کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ بھی میں موجود ہوں. تو پھر میں ان کو اس کی ڈیٹیل بتا سکتا ہوں. تو توصیف بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ ونس اگین. اٹس آور پلیزر. اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، فیملی فرینڈ کے ساتھ شیئر کر دیں. میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیں. اپنے اس چینل کو اسی طرح سے پیار دیتے رہیں، اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں. خوش رہیں، خوش رکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ.